बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरस आवान एक दफ़ा फिर एक नए डिस्कशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है अल्लाह ताला की फजल करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, "No one can be given a blessing better and greater than patience." जैसे कि हम लोग इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पे बात कर रहे हैं और आज हम लोगों ने डिस्कस करना है कि वीट की जो प्रोडक्शन है और एक्सपोर्ट उसको लेके पाकिस्तान में क्या क्या इश्यूज हैं और हम किस तरह से इसको इंक्रीज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। 80% जो फार्मर्स हैं पाकिस्तान में वो 9 मिलियन हेक्टर एरिया जो है उस पे वीट काश्त कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 40% जो कल्टीवेटेड एरिया है पाकिस्तान का उस पे वीट काश्त की जाती है। इट कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 14% इन वैल्यू एडिशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड 4% इन टोटल जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। अगर हम बात करें कि कौन से फार्मर्स इसको प्रोड्यूस करते हैं तो मेनली स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स जो हैं, जैसे कि 0.5 से लेके 5 हेक्टर एरिया तक जिनके पास लैंड है वो स्मॉल फार्मर्स हैं। और इसके अलावा अगर हम मीडियम फार्मर्स की बात करें तो 5 to 10 हेक्टर एरिया जिनके पास है वो मीडियम फार्मर्स हैं। और मेनली यही दो कैटेगरीज जो हैं वो ज्यादा वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं या काश्त कर रहे हैं। और जो हमारे यहाँ पे लैंड लॉर्ड हैं उन्होंने भी एरियाज डिवाइड करके या छोटे छोटे फार्म्स की सूरत में स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स को दिए हुए होते हैं लीज पे। और इसी तरह से करंटली अगर हम देखें तो वीट जो है इट इज कंट्रीब्यूटिंग 37% इन टोटल food energy intake in Pakistan, and approximately 95% wheat produced in Pakistan is used for domestic purpose. तो बिल्कुल इसी तरह से अगर हम देखें कि पाकिस्तान में वीट को लेके वीट की जो प्रोडक्शन है उसमें हमारे पास पोटेंशियल कितना है तो करंटली 2.5 to 3 टन जो वीट है वो पर हेक्टर एरिया प्रोड्यूस की जाती है, जबकि वी हैव पोटेंशियल टू इंक्रीज वीट प्रोडक्शन अप टू 6 टन्स पर हेक्टर एरिया। और फर्दर आपको बताती चलूं कि अगर हम लोग एडवांस जो ग्लोबली एक्सेप्टेड और एंड इम्प्लीमेंटेड टूल्स हैं या हार्वेस्टर्स हैं उनको यूज करें तो वी कैन इंक्रीज आवर वीट प्रोडक्शन अप टू 38 मिलियन टन्स। और ये अगर हम इतना बढ़ा पाते हैं तो ये बहुत बड़ा स्टेप होगा और इससे ऑटोमेटिकली हमारे जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगी और वीट की जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ेगी। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का करंटली क्या रोल है वीट की जो प्रोडक्शन है या सेल है या प्रोक्योरमेंट है उसको लेके। तो गवर्नमेंट इज द मेन एंड लार्जेस्ट बायर ऑफ वीट फ्रॉम स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स। और फूड सिक्योरिटी जो है गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट से जो रिलेटेड है ये एक बहुत बड़ा थ्रेट या चैलेंज कह लें पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए है। एंड अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 मिलियन टन जो वीट है वो गवर्नमेंट परचेज कर लेती है फार्मर्स से। अगर हम लोग बात करें कि प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट को जो इश्यूज फेस करना पड़ रहे हैं या कि जो इकोनॉमी को चैलेंजेस हैं वो उनमें सबसे बड़ा इशू ये है कि ड्यू टू पुअर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज गवर्नमेंट को या जो इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान है उसको जो करंटली लॉस होता है वो तकरीबन 20 बिलियन रुपीस का है। और अगर ये एक्सपेक्टेड है अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कि ये अप टू 30 बिलियन रुपीस जो है ये बढ़ सकता है। और फर्दर आप लोगों को बताते चलूं कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन से जो वीट सेक्टर है इसकी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करना चाह रहा है, लेकिन ड्यू टू माफिया नेगेटिव रोल एंड ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस करंटली प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी अपना रोल अच्छे से प्ले नहीं कर पा रहा। फिर जो डोमेस्टिक प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर है वो फाइनेंस करता है जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है उसके लिए। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो वीट प्रोडक्शन है वो उसका क्या स्टेटस है। आप देखिए कि 2014 में 25,979 मैट्रिक टन जो गंदम है वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस की गई। अगले 2 सालों में उसकी प्रोडक्शन डिक्रीज हुई, लेकिन 2017 में ये इंक्रीज करके 26,600 मैट्रिक टन तक गई है।
اگر ہم 2019 کے اکارڈنگ دیکھیں تو 25,600 میٹرک ٹن ہماری پروڈکشن ہو رہی ہے، اور یہ ایکچولی نیگیٹو گروتھ شو کر رہی ہے کیونکہ اوور آل ہماری پروڈکشن ڈیکریز کی ہے بجائے امپروو ہونے کے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ویٹ ہارویسٹنگ میتھڈ جو ہیں وہ پاکستان میں کون سے یوز ہوتے ہیں۔ اپروکسیمیٹلی 94% جو ویٹ فارمرز ہیں وہ مینول کلٹیویشن میتھڈ یوز کرتے ہیں، جیسے کہ ٹریکٹرز کے تھرو جو سوائل کلٹیویشن ہے یا سوائل کلٹیویشن اکوپمنٹس ہیں ان کو یوز کیا جاتا ہے، جیسے کہ ٹوتھ ہاروز جن کو ہل کہتے ہیں وہ چلائے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 2% جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ ابھی بھی اینیمل جو ہیں ان کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، جیسے بیل کو ہل چلانے کے لیے بھی اور لینڈ کو لیول کرنے کے لیے بھی۔ اور صرف پاکستان میں 4% جو لوگ ہیں وہ ایڈوانس ہارویسٹنگ میتھڈز یوز کر رہے ہیں۔ اب ہارویسٹرز کی اگر ہم بات کریں تو 95% جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ ٹریکٹر تھریشر جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں ہارویسٹنگ کے لیے، اور صرف 5% جو لوگ ہیں ان کے پاس ایڈوانس ہارویسٹرز ہیں، جیسے کہ کمبائن ہارویسٹر، ریپر اینڈ کبوتا ہارویسٹر۔ اور جو کلٹیویشن کی ہم نے بات کی تھی اس میں جو ایڈوانس اکوپمنٹس ہیں ان میں پلگ آ جاتے ہیں، پھر اس کے علاوہ سیڈ ڈرلرز، فرٹیلائزر اسپریڈرز، کمبائن ہارویسٹرز۔ تو یہ جو ساری اکوپمنٹس ہیں یہ پاکستان میں انکریج کیے جانے چاہیے، ان کی امپورٹ ڈیوٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کو کم کرنی چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ویٹ اور ویٹ فلور کی جو پاکستان کی ایکسپورٹ ہے ٹوٹل وہ کتنی ہے۔ تو آپ دیکھیے 2015 میں اگر ہم ویٹ کی بات کریں تو ہماری جو ویٹ کی ایکسپورٹ تھی وہ $3 ملین تھی، جو کہ اگلے 2 سالوں میں ڈکلائن کی، لیکن 2018 میں ویٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ اس میں بہت بڑا جو ہے انکریز دیکھنے میں آیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ 2018 میں گورنمنٹ نے ایکسپورٹ کو سبسڈائز کر دیا تھا، جس سے ایک بہت بڑا چینج دیکھنے میں آیا۔ اور اگین 2019 میں گورنمنٹ نے سبسڈیز کو جب ختم کیا ایکسپورٹ پر، ویٹ ایکسپورٹ اینڈ ویٹ فلور ایکسپورٹ پہ، تو ہماری ایکسپورٹ پھر سے ڈکلائننگ کی طرف جا رہی ہے۔ اور ویٹ فلور کی اگر ہم بات کریں تو 2015 میں $336 ملین ہماری ایکسپورٹ ہوئی، جو کہ کنٹینیوسلی ڈکلائن کی ہے، اور 2019 میں $151 ملین ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ ہوئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مین ایکسپورٹ ڈیسٹینیشنز کون سی ہیں۔ سب سے زیادہ ہمارا جو ویٹ فلور اینڈ ویٹ گرین ہے وہ انڈونیشیا کو جا رہا ہے، پھر سری لنکا، UAE، عمان، افغانستان، ملیشیا اور قطر ہمارے جو ہیں مین ایکسپورٹ ڈیسٹینیشنز ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ویٹ کی جو پروڈکشن ہے وہ کم ہونے کی ریزنز مینلی کون سی ہیں۔ لو yield are the result of inadequate irrigation, and poor infrastructure is also one of the important and main cause of low production. According to USAID 2019 پاکستان میں واٹر ہے وہ بھی پور کوالٹی کا ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے رورل ایریاز میں جو پانی کی سپلائی ہے ہر جگہ پہ ایک جیسی نہیں ہے۔ اور پھر ایک بہت بڑا جو ڈرا بیک دیکھنے میں آتا ہے وہ اسپیشلی جیسے فیصل آباد اور جھنگ چنیوٹ والے علاقے ہیں، وہاں پہ جو فیکٹریز ہیں رورل ایریاز کی قریب بنا دی جاتی ہیں، اور ان کا جو نکاسی کا پانی ہوتا ہے وہ بھی فصلوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی ایک ریزن ہے پور واٹر کوالٹی کی۔ اور اس کے علاوہ فرٹیلائزرز اینڈ پیسٹیسائڈز جو ہیں وہ بھی ایکسپینسو ہیں، اور ان پہ گورنمنٹ کی طرف سے جو سبسڈیز ہیں وہ نہیں دی جا رہی، اور اسی وجہ سے ہماری پروڈکشن لو ہے۔ جس طرح سے ہم نے رائس کی جو ڈسکشن میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مافیا بہت نیگیٹو رول پلے کر رہا ہے، کیونکہ بڑے لیول پہ یہاں پہ جو ہمارے ایکسپورٹرز بیٹھے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہارڈرز ہیں، وہ ساری جو گندم ہوتی ہے چھوٹے فارمرز سے خرید کے لو پرائس پہ اپنے پاس سٹور کر لیتے ہیں، اور بجائے گورنمنٹ اس کے کہ ان لوگوں کو پکڑے، وہ جو چھوٹے فارمرز ہیں ان کی تھوڑی کی ہوئی سٹور جو گندم ہوتی ہے وہ بھی وہاں سے نکلوا لی جاتی ہے، اور یہ پروکیورمنٹ ایشوز میں سب سے بڑا ایشو ہے۔ ایکسپورٹ جو ہماری کم ہو رہی ہے اس کے ریزنز کیا ہیں، اس میں ایک تو یہ جیسے 2018 میں گورنمنٹ نے سبسڈائز کیا تھا ایکسپورٹس کو، اور اس سے آٹومیٹیکلی ایکسپورٹس انکریز کی تھی۔ 2019 میں گورنمنٹ نے جب سبسڈیز کو ختم کیا ایکسپورٹ سبسڈیز کو، تو اگین ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ بہت بری طرح سے ڈکلائن کر گئی ہے۔ پھر مافیا جو ہے وہ اس کے سٹوریج اور ہارڈرز کا جو ایشو ہے، یا اللیگل جو افغانستان کے تھرو ایکسپورٹ کی جا رہی ہوتی ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے لو ایکسپورٹ کا۔ پنجاب اینڈ سندھ امپوز انٹر پروونشل بین
آن موومنٹ آف ویٹ، اور یہ بھی ایک وجہ بنی ہمارے جو ویٹ کی ایکسپورٹ ہے 2019 میں کم ہوئی. پھر جو پرائسز ہیں ان میں فلکچویشن بہت زیادہ دیکھنے میں آئی، اور یہ اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ جو یہاں پہ مافیا بیٹھا ہوا ہے، جو ویٹ کی جو پروڈکشن ہے، پروکیورمنٹ ہے، اس کے لیے بھی ایشوز بناتے ہیں، اور ایکسپورٹ کے کم ہونے میں بھی ایک بہت بڑا نیگیٹو رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے جس کے تھرو ہم لوگ پروڈکشن بھی بڑھا سکتے ہیں گندم کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ایکسپورٹ بھی بڑھا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہارویسٹرز جو ہیں، امپورٹ ہے اس پہ امپورٹ ڈیوٹی کم کی جانی چاہیے. اس کے علاوہ گورنمنٹ کو میکسیمم سبسڈیز دینی چاہیے فرٹیلائزرز پہ، پیسٹی سائڈس پہ، اور اس کے علاوہ ایکسپورٹ پہ، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اس کی ایکسپورٹ کو بڑھا سکیں. کیونکہ اگر ہارویسٹرز یہاں پہ آتے ہیں تو آٹومیٹیکلی اس سے ہماری پروڈکشن بڑھ جائے گی، ڈومیسٹکلی بھی ہم لوگ اپنی ڈیمانڈ میٹ کر سکیں گے، اور سرپلس میں جب بنے گی تو ڈیفینیٹلی ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھ جائیں گی. گورنمنٹ کو انکریز کرنے چاہیے جو اسٹوریج کیپیسٹی ہے ایکسپورٹ پوائنٹس پہ، تاکہ میڈیم اینڈ اسمال فارمرز ہیں ان کو ایشوز نہ فیس کرنے پڑیں اسٹوریج کیپیسٹی کی وجہ سے. علاوہ منسٹری آف فوڈ، منسٹری آف کامرس and Food and Agriculture Organization should promote research and development programs for wheat farmers. اور اس میں جتنی یہاں پہ ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں ان کو بھی اپنی طرف سے پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے، تاکہ ہم لوگ ریسرچ کو پروموٹ کر سکیں، اور ریسرچ کے تھرو ہی ہم لوگ امپروومنٹ اور انوویشنز لا سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.